اب یہ ہے کہ غسل کے سامان کی فہرست. نمبر 1، وافر، پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن یا شیمپو، کافور. اب یوں سمجھے، بیری کے پتے، صابن، کافور، کیمفر، کنگھی یا نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، ہاتھ بھی کنگھی بن جاتے ہیں، روئی، ڈسٹ بن، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، گلوز، جسم خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی بھی صاف کپڑا، رنگین چادریں جو میت پر پردے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. یہ کفن تو بعد میں ڈالا جاتا ہے نا، تو نہلاتے وقت چادر سے ڈھانک دیا جاتا ہے، جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہے نا، وہ سب سے اچھی رہتی ہیں. وائٹ نہ ہو، کیونکہ وائٹ گیلے ہونے کے بعد نیچے سے ننگا ہونے لگتا ہے انسان. یوزڈ چادریں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر پردہ، کرٹن، اسکرین بنانی ہو تو اس کے لیے بھی چادریں، اگر کھلی جگہ پہ کر رہے ہیں. غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو. غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو بھی چیک کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ میت کا سارا پانی پورے گھر میں پھیل جائے. غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان اور بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو. کھڑے ہو کر دینا ہو تو شاور اوپر سے اس کے ٹیپ اور اس کا انتظام ہو. پردے کا مناسب انتظام ہو. گھر میں اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے. ایسے جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھانپنا ضروری ہے کہ کسی اور کے گھر سے نظر نہ پڑے. میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہوتا ہے، سلانٹنگ ہو، ایک طرف سے اوپر اور دوسری طرف سے نیچے، کہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے. اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں. اگر تختہ آپ کو اسٹریٹ ملے تو آپ کیا کریں، سر کی طرف سے ذرا سا اوپر کر لیں. انشاءاللہ الہدیٰ میں جو مسئلہ ہے اس کی آپ کو پریزنٹیشن ابھی دکھا دیں گے. غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری، ڈبہ یا لفافہ رکھا ہوا ہو، نیچے نہیں پھینکے. ویسے میت کے اوپر سے جیسے روئی سے آپ ناک اور منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ روئی پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن ساتھ ہی رکھا ہونا چاہیے. غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو، لٹکے نہیں کام. غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے. بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے. اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر اسے الگ ایک طرف رکھ لیا جائے. یعنی ایک بالٹی میں کیا کریں گے، بیری کے پتے ساری بالٹیوں میں تھوڑے تھوڑے پیس کے ڈال دیں گے اور ایک بالٹی میں کافور ملا دیں پانی میں اور الگ ایک طرف رکھیں. یہ آخری بار بہایا جائے گا، جو تیسری بار ہو سکتی، 5ویں بار یا 7ویں بار، ایز پر نیڈ. اس کی کیا دلیل ہے کہ 3 بار پانی ڈالیں یا 5 یا 7؟ ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، یعنی سارے بدن پر 3 یا 5 مرتبہ پانی بہاؤ. اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی، یعنی 7 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، چاہے پانی میں ڈال کے یا ویسے مل کے، یعنی خوشبو لگا دو. اور غسل ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے، 2 بار یا 3 بار نہیں، بلکہ ایک ہی دفعہ. جب آپ غسل دے رہے ہیں تو پانی 3 بار بہائیں یا 5 بار، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک. لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ غسل دے کے تھوڑی دیر بعد پھر لے آئیں میت کو، یہ درست نہیں. مدد کرانے والے اشخاص، مدد کرانے والے، غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجود ہوں جو اس کی مدد کریں، ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے. غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن اگر آپ کمرے میں دے رہے ہیں غسل یا صحن میں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتریں تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں. بہتر یہ ہے کہ اتار لیے جائیں تاکہ وہ استعمال ہو جائیں. اگر جسم بہت اکڑ چکا ہے تو پھر کاٹ کے اتار دیے جائیں. میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈالا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے. اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے. یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہوں. غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے.
اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں. یعنی غسل کرتے وقت خاموشی اختیار کی جائے، ضروری بات کی جائے، دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن وہاں شور ہنگامہ کرنا کسی بھی قسم کا درست نہیں. ٹھیک ہے. نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا کریں؟ مثلاً اگر یہ میت ہے، لیٹی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں؟ ذرا سا سر کی طرف سے اس کو یوں بیٹھنے والی پوزیشن میں بٹھائیں. سمجھ گئے؟ مردہ یوں لیٹا ہوا اس کو یوں کریں، اٹھائیں، اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں تاکہ اگر جسم میں کوئی ایسا زائد مواد ہے جو اٹکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے اور میت صاف ہو جائے. پھر اس کے بعد واپس نیچے رکھ دیں. یعنی لیٹے ہوئے پیٹ پہ نہیں ہاتھ پھیرنا، ذرا سا اوپر کو کر کے صاف کر لیں اور نرمی سے دبائیں. حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو میت کی ظاہر ہوتی، کوئی گندگی نجاست نہیں نکلی. حضرت علی غسل دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حیاً و میتاً، زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی کتنے پاکیزہ رہے کہ آپ کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی. غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے، یعنی کوئی بھی سفید یا تولیہ یا گھر میں سیا ہوا کپڑا، جیسے تھیلیاں جیسی ہوتی ہیں، اور ہاتھ اس کے اندر داخل کر لیا جائے. یعنی ہاتھ ننگے سے نہیں غسل دینا، کیونکہ میت کے جسم کا بھی ایک پردہ ہے، تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا. کپڑے کے اندر سے یا پھر گلو پہن کر. رائٹ؟ سمجھ گئے؟ اوکے. اب کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کو طہارت کروائیں، استنجا کروائیں. پیٹ دبا لیا، اس کو واپس رکھا، یا اگر کوئی سہارا دے کے بیٹھا ہوا، پہلا کام اس کو استنجا کرانا ہے تاکہ کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی تو اچھی طرح جسم سے نکل جائے. یہ کپڑا جس سے استنجا کرایا یا گلو، اس کو نکال کر پھینک دیا جائے. کہاں؟ ڈسٹ بن جو پاس ہی رکھا ہوا ہے. میت خاتون ہو تو غسل سے پہلے سر کے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں، چٹیا کھول دی جائے، کلپ نکال دیا جائے، یا جو بھی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، سب کچھ ہٹا دیا جائے. بال پورے کھل گئے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے پورا وضو کرایا جائے. جیسے عام غسل میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے وضو کرتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی پہلے دائیں طرف سے، یعنی اب میت لیٹی ہوئی ہے، ادھر سر ہے، ادھر پاؤں ہے، آپ نے بال کھول دیے، پہلے استنجا کرا دیے، پھر بال کھول دیے. اب شروع کہاں سے کریں گے؟ دائیں ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پھر بایاں اٹھائیں گے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں؟ کلی. میت کو کلی نہیں کرائی جاتی، وہ جو روئی رکھوائی تھی، وہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اسے ایک مگ پانی میں رکھا ہوا ہو، اس کے اندر سے پانی میں بھگو کے روئی سے کیا کریں؟ اوپر کے ہونٹ اٹھا کے، نیچے کے ہونٹ اٹھا کے، یا اگر وہ اکڑے ہوئے ہیں تو منہ کے اوپر ہی مل کے 3 دفعہ کلی کرا دیں. روئی کو کہاں کریں؟ ڈسٹ میں پھینک دیں. دوسری روئی اٹھائیں، اب ناک میں، پہلے دائیں طرف اور پھر دوسرے پھائے سے بائیں طرف، یا ایک دفعہ ایک روئی کا پایا لے کے اس سے کر کے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر پھینک دیں اس کو بن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب سر دھویا جائے گا. ٹھیک. ناک اور کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے، اٹکا دی جائے، یعنی دھو کے کلی وغیرہ کر کے پھر کانوں میں وہ ڈال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے. اب صابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئی جائیں. اب سر دھویا جائے. بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کرایا جائے. خاص طور پر سطر کے مقامات پر کوئی نظر نہ پڑے، نہ ہی خالی ہاتھ سے میت کو ٹچ کریں. اب یہ جو بات ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو، یعنی ہاتھ وغیرہ اور کلی اور ناک اور چہرہ اور وہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہوتا ہے. کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن سے دھویا جائے، گردن کے دائیں طرف سے لے کے دائیں پاؤں تک، اور بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا حصہ دھو لیا جائے. اسی طرح بائیں طرف، یعنی آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا،
پھر اس کے بعد سر کے ساتھ ہی منہ بھی دھو لیں گے ناک وغیرہ صاف کر کے. اب کیا ہوگا, یہ دائیں ساری سائڈ ایک دفعہ دھوئی جائے گی سامنے سے پاؤں تک, اور پھر اس کو ذرا سا بل دے کے پچھلی طرف بھی دھو دی جائے گی آدھی. ٹھیک ہے, سیم پروسیجر لیفٹ سائڈ پہ, دائیں ہاتھ سے شروع کر کے گردن کے بعد کمر, ٹانگ, پاؤں تک دھو کے پھر اس کو ایسے ہی موڑ کے پیچھے سے بھی سارا دھو دیا جائے گا. اب ایک دفعہ ہو گئی, پھر دوبارہ کیا کریں گے, وہیں پھر رائٹ ہینڈ سے بازو وہ سارا شروع کر کے پیچھے سے کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے, پھر تیسری مرتبہ آ جائیں گے. ٹھیک, غسل طاق مرتبہ دیا جائے. آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے, یعنی پہلی دفعہ دوسری دفعہ کس سے کر لیں, بیری کے پتوں والے پانی سے, اور صابن بھی بے شک لگا لیں. صابن نہ ہو کسی کے پاس تو خالی بیری کے پتے بھی کافی, کیونکہ وہ دھونے کے لیے استعمال ہوتے. اور آخری بار کافور والا پانی ڈالیں. ٹھیک ہے, یا کافور ویسے بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو, اور اگر کافور نہیں ملا تو کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خاتون کی میت تو غسل کے بعد بالوں کی کنگھی کر کے 3 چوٹیاں 3 لٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں, یعنی بالوں کو کیا کیا جائے, کنگھی کر لی جائے. لیکن اگر کنگھی میں مشکل ہو رہی ہے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور کنگھی نہیں ہے کوئی, تو ہاتھوں کے ساتھ یا کسی بھی طرح سارے بال پیچھے برابر کر کے اور اس کے بعد اس کی 3 لٹیں بنا لی جائیں. ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے. آپ نے فرمایا 3 بار 5 بار 7 بار, مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو, خوب اچھی طرح دو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا طاق عدد میں آڈ نمبر؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور آخری بار اس میں کچھ کافور بھی ملا دینا. جب فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا. جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی. آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو, یعنی پہلا ریپ اس سے کرو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے. ٹھیک ہے, جو حدیث میں آ رہا ہے وہ پیچھے ڈالنے کا ذکر ہے, اسی لیے میں نے آگے کی بات نہیں کی. یعنی جو حدیث کے لفظ ہیں اس میں پیچھے ہی ڈالنے کو کہا گیا ہے, یعنی کہ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ کر کے پیچھے ہی کر دیں, ضروری نہیں کہ آگے ڈالیں. 3 لٹیں سے مطلب یہ ہے کہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک درمیان میں, یعنی کھلے بال چھوڑ دیے جائیں لیکن لٹیں اس طرح سیدھی سیدھی کر کے 3 پارٹ اس کے کرنے, کیونکہ جو حکم آیا ایسا ہی. اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیمم کرایا جا سکتا ہے, جیسے کوئی جل جائے یا کوئی کیمیکل اس کے اوپر پڑ جائے, یا پانی میں ڈوب کے مرا ہو, لاش دیر سے ملی اور بالکل ہی جسم گل رہا ہو, یا کسی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. یہ کہتی ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے چھالے بن جاتے ہیں اور بدن پھول جاتا ہے ایک دم زہر سے. تو ایسی صورتوں میں اگر دھونا ممکن نہ ہو کہ دھونے سے جسم الگ ہونے لگے تو اس صورت میں تیمم کرا دیا جائے. تیمم کا طریقہ آتا ہے, وہی طریقہ کرنا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں, کیا ہم آپ کے کپڑے اس طرح اتاریں جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں, یا کپڑوں سمیت ہی غسل دیں. جب اختلاف مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ نیند طاری کر دی, حتیٰ کہ سب کی گردنیں سینوں کی طرف ڈھلک گئیں. پھر کسی نامعلوم آدمی کے گھر کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سمیت غسل دیا. وہ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور ہاتھوں کے بجائے قمیص سے ہی ملتے جاتے تھے, یعنی اسی قمیص کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے آپ کو غسل دیا گیا, آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے. جی 7 دفعہ رائٹ دھوئیں گے, 7 دفعہ لیفٹ, اسی طرح ایک دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ دائیں طرف سے ہو گیا, پھر بائیں طرف اسی طرح وہی امر, پھر دائیں طرف سے پھر بائیں طرف, پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف. آخری دفعہ جو بھی ہو, 5ویں ہو یا تیسری یا 7ویں, آخری دفعہ کافور والا. نہیں, صابن ہر دفعہ نہیں لگانا, پانی 3 دفعہ بہانا. جی, یعنی صابن آپ چاہیں تو کٹھا ہی لگا لے ایک ہی دفعہ اوپر آخر تک, اور پھر اس کے بعد پانی 3 مرحلوں میں بہانا ہے, یا 5 میں یا 7, اور پہلے دایاں پھر بایاں, دایاں بایاں, اس طرح. یہ نہیں کہ 7 دفعہ سارا پہلے دایاں اور 7 دفعہ بایاں, دونوں طرف الٹ. انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں کل کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.